أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب و غیب السماوات آسمانوں کا والارض اور زمین کا وإلیہ اور اسی کی طرف یرجع پلٹائے جاتے ہیں الامر کلہ تمام کے تمام معاملات فاعبدہ پس اسی کی بندگی کیجیے وتوکل اور بھروسہ رکھیے علیہ اسی کے اوپر وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب غافل غافل عما اس سے تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک انسان اپنے حواس اور عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہونے کی خبر دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو تسلیم کر لینا غیب کے اوپر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، قبر کا عذاب، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا اور فرشتوں کا وجود، یہ ساری چیزیں غیبی امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایک آدمی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس شرط کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے کہ اسلام کی جو چیزیں میری نظر میں آ جائیں گی، میرے مشاہدے میں آ جائیں گی، جن کی حکمتیں میرے سامنے آ جائیں گی انہی کو تسلیم کروں گا، اور وہ چیزیں جو میرے مشاہدے میں نہیں آئیں گی، جن کی حکمتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی، جن چیزوں کو میں نے دیکھا نہیں ہوگا ان کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا، تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے اس شعور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ کہ ہر وہ اسلام کی بات کہ جو اللہ رب العالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو میں اس کو مانوں گا، تسلیم کروں گا، خواہ میرے مشاہدے میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، خواہ میں نے دیکھا ہو یا اس کو نہ دیکھا ہو، خواہ اس حکم کی حکمت میری سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، بات اگر اللہ سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو میں اس کو مانوں گا، میں اس کو تسلیم کروں گا۔ اسی وجہ سے آغازی کے اندر یہ بات بتلا دی گئی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ غیب حقیقت کے اندر انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، انسانوں کے سامنے جو کچھ ہو حاضر ہو وہ حاضر ہوتا ہے، اور جو چیزیں انسان کی نظروں سے دور ہوتی ہیں اوجھل ہوتی ہیں ان کو غائب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے حاضر بھی حاضر ہوتا ہے، اللہ کے لیے غائب بھی حاضر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وللہ اور اللہ ہی کے لیے غیب و علم غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا، کہ زمین و آسمان کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، اللہ کی نظر سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کے بہت سارے معاملات کہ جو انسان نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں، سب اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات کہ جن کی تہ تک حقیقت تک انسان نہیں پہنچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری باتیں۔ وللہ اللہ ہی کے لیے غیب علم غیب السماوات آسمانوں کا والارض اور زمین کا، کہ آسمانوں کے اندر جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں اللہ کے علم کے اندر ہیں، زمین کے اندر جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ تمام کے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو محشر کے میدان کے اندر خصوصاً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حتمی فیصلہ کر دے گا، اور اس بات کا فیصلہ بھی کر دے گا کہ دنیا کے اندر کون لوگ حق کے اوپر تھے اور کون باطل کے اوپر تھے۔ دنیا کے اندر تو ہر گروہ اور ہر کوئی
اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتا ہے، لیکن محشر کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ ان تمام تر اختلافات کا کہ جو دنیا کے اندر لوگ کرتے رہے، محشر میں اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ کر دے گا، اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیج کر ان کا حق کے اوپر ہونا وعدے کر دے گا۔ مسلمانوں کو اللہ جنت کے اندر بھیج کر ان کا حق مذہب کے اوپر ہونا وعدے کر دے گا، اور اہل باطل کو دوزخ کے اندر بھیج کر کے ان کا بطلان کے اوپر ہونا، غلط ہونا اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا۔ فَعَبُدْهُ، اسی کی بندگی کرتے چلی جائیے۔ عبدہ یعبدو کا مطلب ہوتا ہے اطاعت و فرما برداری، بندگی و غلامی، پوجا و پاٹ۔ اے بندہ مومن، تمہیں چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے نظام کے مطابق زندگی گزارو، اسی کے نام کی نظر و نیاز دو، اسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جانو، اور اسی سے دعائیں کرو، اسی کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، اسی کے آگے رکوع اور سجود کرو۔ وتوکل علیہ، اور اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ بھی ہو انسان اپنی پوری کوشش کر لے، پورے اسباب کو استعمال کرے، اور نتیجے کو اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دے۔ انبیاء کی زندگی ہمیں توکل کا مفہوم سمجھاتی ہیں کہ آدمی محنت کرے، 13 سال تک جد و جہد کرے، 313 ساتھیوں کو بدر کے میدان کے اندر جمع کر لے، جتنا اسلحہ لا سکتا لے آئے، جتنی سواریاں لا سکتا ہے لے آئے، کفار مکہ کے مقابلے کے اندر اپنی افرادی قوت کو بھی جمع کر لے، لیکن اس کے باوجود اس کی نیت کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ فتح ان 313 کی وجہ سے نہیں ہوگی، اس اسلحہ و سامان کی وجہ سے نہیں ہوگی، فتح ہوگی تو محض اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوگی، فتح ہوگی تو محض اللہ کی طرف سے ہوگی، فتح ہوگی تو محض اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوگی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تمہارا رب کوئی غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس کے اندر حقیقت کے اندر اہل ایمان کے لیے بہت بڑی تسلی بھی ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا، ضرور ہر نیکی کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اسی آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے زجر اور توبیخ بھی ہے کہ جو برے ہیں، وَمَا رَبُّكَ نہیں ہے تیرے رب غافل غافل عما اس سے تعملون جو کچھ کرتے ہو۔ تو برے لوگوں کے لیے اس کے اندر ایک تنبیہ بھی ہے کہ جو گناہ کے کام کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ سزا دے سکتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ سزا دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے سورہ ہود کو مکمل کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ ہود کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب کو اور نجات کا توشہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔